السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک چینل بائے قاری محمد علی۔ آج ہم سبق نمبر 7 تختی نمبر 6 پڑھیں گے نورانی قاعدے کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تختی نمبر 5 یعنی تنوین کے بارے میں پڑھا تھا۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے اور زبر زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ زبر زیر پیش کی آواز کو لمبا نہیں کیا جائے گا، چھوٹی آواز کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ تو آئیے آج ہم سبق نمبر 7 تختی نمبر 6 کی مشق کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بٹن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، زبر کی آواز کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح با زبر با، با زبر با۔ اب ان دونوں کو ملائیں گے، تیسرا حرف نہیں بولیں گے، ان دونوں کو ملائیں گے۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، آبا۔ صرف اتنا لمبا کریں گے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، یہ غلط طریقہ ہے۔ چھوٹی آواز کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، آبا۔ ہمیشہ پہلے 2 لفظوں کو ملائیں گے، پھر تیسرے لفظ کو، اور اگر زیادہ الفاظ والا، زیادہ حروف والا لفظ ہوگا تو اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کر کے سب کو ملاتے جائیں گے اور بولتے جائیں گے۔ اب یہاں 3 حروف والا لفظ ہے تو پہلے 2 کو ملائیں گے، اس کے بعد تیسرے حرف کو۔ دال 2 زبر دن۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 زبر کے بعد الف آ جائے تو اس الف کو ادا نہیں کیا جائے گا، صرف تنوین یعنی 2 زبر کو ہی ادا کیا جائے گا۔ دال 2 زبر دن۔ اب ان تینوں کو ملا کے ہم بولیں گے تو لفظ بنے گا آبادن، آبادن، آبادن۔ اسی طرح پہلے ایک حرف کو بولیں گے۔ حمزہ زبر آ، پہلے دیکھیں گے کہ حرف کون سا ہے، پھر دیکھیں گے کہ اس کے اوپر زبر ہے یا اس کے نیچے زیر ہے یا اس کے اوپر پیش ہے، تو اس کو ادا کریں گے۔ جیسے یہ الف ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو یہ حمزہ میں کنورٹ ہوگا، حمزہ کی آواز نکلے گی۔ تو اس کے اوپر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا۔ اب ان دونوں کو ملا کے ادا کریں گے۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، آہا، آہا۔ اب تیسرا ورڈ بولیں گے ڈال 2 پیش دون۔ یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ غنہ کے بارے میں گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش جس حرف پر آ جائیں اور آگے حروف ہلکی اور لام را نہ ہو تو وہاں غنہ ہوگا۔ غنہ کا مطلب ہے کچھ دیر آواز کو ناک میں روک کر ادا کرنا۔ حروف ہلکی 6 ہیں، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ حروف ہلکی 6 ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غائن، خا، یہ 6 حروف، ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں،
پھر سے دوہرا لیجئے، حمزہ، ہا، عین، حا، غائن، خا، یہ 6 حروف، ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ 6 حروف یہ اور لام اور را تنوین کے بعد آ جائیں تو تنوین والے حرف پر غنہ نہیں ہوگا۔ اب چونکہ یہاں تنوین والے حرف کے بعد حروف حلقی میں سے یا لام اور را میں سے کوئی بھی حرف نہیں آ رہا تو یہاں ہم غنہ کریں گے۔ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، دال دو پیش دن۔ اب ان تینوں کو ملا کر ایک ساتھ ادا کریں گے، احدن، احدن۔ دوبارہ ادا کیجئے، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احدن، احدن۔ ان 2 حروف کے درمیان، 2 الفاظ کے درمیان جو میں نے آپ کو قوانین، قواعد و ضوابط بتا دیے ہیں، ان کو دوبارہ سماعت کر لیں اور ذہن نشین کر لیں۔ انہی قواعد و ضوابط کے ساتھ ہم بقیہ جتنے بھی آگے حروف آئیں گے وہ ادا کریں گے۔ یہ 2 یعنی کہ آبادن، احدن، یہاں تک جو میں نے آپ کو قوانین، حروف حلقی، لام، را، تنوین، حرکات، ان سب کے بارے میں آپ کو میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے۔ آگے جانے سے پہلے آپ ان کی اچھی طرح مشق کر لیں، اور جب آپ کو یہ اچھی طرح قوانین ذہن نشین ہو جائیں تو اس کے بعد آگے پڑھیں۔ آگے پڑھتے ہیں، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال زبر ذا، آخاذا، حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، آذی، پہلے 2 کو ادا کریں گے پھر تیسرا ادا کریں گے، نون زبر نا، آذینا، آذینا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، چھوٹی آواز کے ساتھ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا۔ ایک قانون اور ذہن نشین کر لیجئے کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر کر کے یعنی موٹی آواز کے ساتھ را کو ادا کیا جائے گا، جیسے را زبر را، یہ موٹی آواز ہے، اور را زبر را، یہ بریک آواز ہے جو کہ غلط ہے۔ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا کر کے ادا کریں گے، را زبر را۔ دوبارہ اس کی مشق کرتے ہیں، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا، آمارا۔ نیچے آئیے، حمزہ زبر آ، نون زبر الف نا، آنا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ 2 زبر کے بعد الف آ جائے، جیسا کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں 2 زبر والی دال کے بعد الف آ رہا ہے، تو 2 زبر یعنی تنوین کے بعد الف آ جائے تو اس کو نہیں بولا جائے گا، وہ پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں آتا ہے۔ اور اگر 1 زبر کے بعد الف آ جائے، 1 زبر کے بعد الف آ جائے تو اس کو بولا جائے گا اور زبر والے حرف کو لمبا کر کے ادا کیا جائے گا۔ زبر کے مقابلے میں جو الف والا حرف ہوگا اس کو ڈبل کر کے ادا کریں گے، لمبا کر کے ادا کریں گے، جیسے حمزہ زبر آ، نون زبر الف نا، آنا، حمزہ زبر آ، نون زبر الف نا، آنا۔ آ کو ہم چھوٹی آواز کے ساتھ ادا کر رہے ہیں اور نا کو ہم لمبی آواز کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، آنا،
انا انا. اسی طرح آگے چلتے ہیں. با زبر با، یہ بلیک میں با ہے اور گرین میں خو ہے. با زبر با، خو زیر خی، باخی. پہلے ان دو کو ادا کریں گے، پھر تیسرا حرف لام پڑھیں گے. لام زبر لا، باخیلا باخیلا. آگے پڑھتے ہیں. با زبر با، رو زبر رو. جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ رو کے اوپر زبر آ جائے تو رو کو پر کر کے یعنی موٹی آواز کے ساتھ رو کو ادا کیا جائے گا. رو زبر رو، بارو. اب ان دونوں کو ملائیں گے، پھر تیسرا حرف رو، اس کے اوپر زبر، رو کو پر کر کے ادا کریں گے. رو زبر رو. اب ان تینوں کو ملائیں گے. بارو رو. پھر چوتھا حرف ادا کریں گے. تا دو زیر تین. جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح بھی تا ہوتی ہے جس کو گول تا بولا جاتا ہے، اور اگر یہ اوپر یہ دو نقطے نہ ہوں تو پھر وہ ہا رہ جاتی ہے، اور اگر وقف آ جائے تو پھر اسی تا کو ہا سے کنورٹ کر دیتے ہیں. یہ تا ہا میں بدل جائے گی، جو کہ آگے چل کے ہم آپ کو وقف کے بیان میں بتائیں گے. اب ان چاروں کو ایک ساتھ ملا کر ادا کریں گے. دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. با زبر با، رو زبر رو، بارو. رو زبر رو، بارو رو. تا دو زیر تین، بارو رو تین، بارو رو تین. غنہ ہوگا تنوین کی وجہ سے. آگے چلتے ہیں. جیم زبر جا، یہ بیچ میں آئین ہے، آگے چل کے یہی آئین کی شیپ ہی استعمال کی جائے گی. آئین زبر آ، جا. لام زبر لا، جعلا جعلا. جیم زبر جا، میم زبر ما، یہ بھی میم کی شیپ ہے، جو کہ درمیان میں میم آئے تو یہ والی شیپ استعمال کی جاتی ہے. جامع. عین زبر ع، جامع جامع. حا زبر ح، سین زبر سا، حسا. دال زبر دا، حسدا. جلدی ادا کریں گے، لمبا نہیں کریں گے، کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. حسدا حسدا. حا زبر ح، شین زبر شا، حشا. رو زبر رو، حشر حشر. خو زبر خو، شین زیر شی، خوشی. یا زبر یا، خوشیہ خوشیہ. خو زبر خو، یہ درمیان میں لام ہے، اس کو الف نہیں بولیں گے. درمیان میں جب لام لکھا آتا ہے تو وہ اسی شیپ کے اندر لکھا جاتا ہے. الف ہمیشہ آخر میں آئے گا، درمیان میں الف کبھی بھی نہیں آئے گا. خو زبر خو، لام زبر لا، خولا. قوف زبر قو، خالق خالق. خو پیش خو، لام زیر لی، خولی. قوف زبر قو، خولیق خولیق. ذال زبر ذا، نرمی کے ساتھ، ذال زبر ذا. کاف زبر کا، ذکا. رو زبر رو، زبر کی وجہ سے رو کو پر کر کے ادا کریں گے. ذکارو ذکارو. رو زبر رو. فا زبر فا، رفع. عین زبر ع، رفع رفع. رو زبر رو. قاف زبر قا، رقا.
با زبر با، رقبہ تا دو زیر تین، رقبتین، یہ بھی آخر میں گول تا آ گئی ہے۔ اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا چلوں کہ اگر یہاں وقف کرنا ہے تو پھر اس تا کو ہم ہا سے کیسے بدلیں گے۔ رقبتین کو رقبہ، رقبہ، تا کو ہا بنا دیں گے، رقبہ، جبکہ اب اس کو ہم یوں ادا کریں گے، رقبتین، سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رون، سرورون، سرورون، سین زبر سا، فا زبر فا، سفا، را زبر را، سفرا، تا دو زیر تین، سفراتین، سفراتین، اور اگر آگے وقف آ جائے تو سفرہ، تا کو ہا میں بدل دیں گے، سفرہ، سفرہ۔ تو ناظرین و سامعین، یہ ہمارا آج کا سبق نمبر 7 تختی نمبر 6 کی ہم نے مشقی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اسی تختی کو جاری رکھتے ہوئے جو بقیہ الفاظ ہیں ان کی مشق کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔